آمنہ اور سبیحہ ایگزام ہال کی طرف جا رہے تھے کہ آمنہ نے اس کو ایک دفعہ پھر روک کر دوبارہ سے سوال جواب شروع کر دیے۔ یار یہ مانیٹری اور فسکل پالیسی کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ کیونکہ یہ دونوں میکرو اکنامکس کے بہت ضروری حصے ہیں۔ اصل میں یہ دونوں وہ طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے حکومت ملک میں پیسے کی مانگ میں تبدیلیاں لاتی ہے۔ ہیں؟ وہ کیسے؟ یار سبیحہ آخر یہ ہیں کیا؟ آمنہ اب اکتا رہی تھی۔ اچھا اس کو یوں سمجھو کہ کسی بھی ملک میں مجموعی مانگ کو گھٹانے یا بڑھانے کے لیے حکومت کے پاس دو طریقے ہیں، ایک مانیٹری اور دوسری فسکل پالیسی۔ ان میں سے مانیٹری پالیسی میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کسی خاص مدت میں کسی ملک میں کتنا پیسہ چھاپا جائے اور پھر اس پیسے سے عام لوگوں سے حکومتی بانڈز خرید لیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نئے نوٹ عام لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ اب فرض کرو جن سے بھی بانڈ لیا گیا انہوں نے وہ پیسہ رکھوا دیا بینک میں، اور بینک کے پاس قرض دینے کے لیے اور پیسے آ گئے، اور یوں حکومت یا اسٹیٹ بینک نے ملک میں قرض پہ دیے جانے والے پیسے کی فراہمی بڑھا دی۔ جیسے اگر یہ تھا پیسے کے بازار کا گراف جس میں شاید ایکویلیبریم کے حساب سے سود کی شرح آ رہی تھی 5%، اور فراہمی بڑھنے سے فراہمی کا کرو گیا سیدھے ہاتھ پہ اور یوں آئی سود کی شرح نیچے 3% پہ ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے دو فوائد ہوں گے۔ سود کی شرح کم ہوگی تو جو لوگ اپنے پیسے بینکس میں رکھوانا چاہتے ہیں کہ جی سود ملے گا، اور ان کے ایسا کرنے سے پیسے کے بازار میں پیسے کی فراہمی ضرورت سے زیادہ ہونے لگتی ہے، وہ لوگ اب اس سود کی شرح پہ اپنا پیسہ نہیں رکھوائیں گے۔ دوسرا وہ کاروباری جو سرمایہ داری کی خاطر پیسے ادھار لینا چاہتے ہیں وہ آرام سے یہ ادھار لے لیں گے اور ملک میں سرمایہ داری بڑھ جائے گی۔ یعنی ایسے اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کے ذریعے ملک میں پیسے کی مجموعی مانگ تبدیل کر دی یا بڑھا دی۔ ارے واہ، یہ تو سب سمجھ میں آ گیا۔ اچھا، اور فسکل پالیسی کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ طریقہ ہے جس میں حکومت لوگوں سے سیدھا جا کر اشیاء و خدمات کی خرید و فروخت شروع کر دیتی ہے۔ اس کو ایسے سمجھو کہ حکومت کے پاس دو طریقے سے پیسے آتے ہیں، ٹیکس سے یا لوگوں کو دیے ہوئے قرض کے پیسے سے، اور اس پیسے سے حکومت اپنے ملک کے مختلف کاروباریوں سے خرید و فروخت کرنے لگتی ہے۔ جیسے شاید جو وہ گل بابا کا تندور ہے وہاں سے روٹیاں روز کے حساب سے حکومتی اداروں میں جانے لگیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ گل بابا کا بھی فائدہ ہوگا اور ملک میں روٹیوں کی مجموعی مانگ بڑھ جائے گی، تو حکومتی خرچے اوپر گئے اور اوپر گئی مجموعی مانگ کا کرو آیا سیدھے ہاتھ پہ، اور یوں حکومت نے فسکل پالیسی کے ذریعے مجموعی مانگ تبدیل کر دی۔ ویسے اگر صورتحال الٹی کر دو تو نتائج بھی دوسرے ہوں گے۔ تو یعنی فسکل پالیسی مانگ تبدیل کرنے کا ڈائریکٹ طریقہ ہے اور مانیٹری پالیسی انڈائریکٹ۔ ارے واہ آمنہ، تم تو سب کچھ سمجھ گئی۔